جی السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ میرا نام ہے ولید عارفین اور آپ دیکھ رہے ہیں ولید ولاگز۔ تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فری لانسنگ اور جاب، اس کے بیچ میں کیا ڈیفرنس ہے اور کیا ہو سکتا ہے اس میں، کیا بہتر ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اور کیا آپ چاہتے ہیں، کیا آپ کو آسان لگتا ہے اور آپ کیا چیز اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس سے ریلیٹڈ ساری ویڈیو ہے، ساتھ رہیے گا۔ تو اب میں ابھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ جی اگر ہم بات کرتے ہیں جاب ورسز فری لانسنگ، ٹھیک ہے، کیا اچھا ہے آپ کے حق میں، کیا اچھا نہیں ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیچر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اگر جاب والا مائنڈ ہے آپ کا تو آپ جاب ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ فری لانسنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو آپ کو جاب کے مائنڈ سیٹ سے بہت باہر نکلنا پڑتا ہے اور ڈیفرنٹ سوچنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم بات کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کچھ سلائڈز نکال کے رکھی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ڈیٹا بیس اکٹھا کر کے رکھا ہے، کچھ مطلب ڈفرینسز ہیں ان کو ٹیلی کر لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا چیز جو آپ کو بہتر لگی آپ وہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جی دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ایک سلائڈ ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فری لانسنگ اور جو فل ٹائم جاب ہے نا، اگر ہم اس کو ایک شاور سے میٹافور کریں، کچھ تشبیہ دیں تو اچھا جی، اگر ہم بات کریں سب سے پہلے فری لانس اور فل ٹائم کے حوالے سے، تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے اگر ہم اس کو ایک شاور کے ساتھ تشبیہ دی جائے کہ اگر شاور یعنی کہ جیسے کہ نہانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کے لیے بہت ضروری امر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جاب کرنے والے کو دیکھا جائے، جیسے بلو باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاور از نیسیسری اور اوپر ٹائم مینشنڈ ہے کہ جی 7:30 بجے، یعنی کہ اگر وہ اس کی جاب صبح 8 بجے سٹارٹ ہوتی ہے تو روز اس نے صبح اٹھنا ہے ٹائم پہ، یہ اس کا شیڈول ہے، ٹھیک ہے، اس نے جانا ہی جاب پر ہے۔ اور دوسری طرف اگر فری لانسر کی بات کی جائے تو پنک باکس میں آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ پہ، شاور وین نیسیسری، جب اس کا دل کرے تب نہا لے، ٹھیک ہے، جب وہ اٹھے، اس میں کوئی بھی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب مرضی اٹھو، جب آپ کو دل کر رہا ہے اٹھ کے کام کرو، جب دل کر رہا ہے سو جاؤ، لیٹو، جو مرضی کرو، ٹھیک ہے۔ جبکہ فل ٹائم جاب یا پارٹ ٹائم جاب بھی آپ کر رہے ہیں، اس میں جاب ظاہر سی بات ہے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں تو یہ اسی کو ہی اس کے لیے ہی کریں گے نا آپ، ایسا تو نہیں ہے کہ جاب چھوڑ کے آپ کچھ اور کر سکتے ہیں۔ جو اس کا ٹائم ہے، جو باس نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، اگر آپ 9 to 5 ہیں تو آپ اسی کے لیے کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سمپل ہے، اس میں وہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور فری لانسنگ میں آپ جب مرضی کام کر سکتے ہیں، آپ کھلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو اس حوالے سے شاور سے تھوڑی تشبیہ دے کے کسی نے بڑی اچھی السٹریشن بنائی ہے۔ تو نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، اگر کولیگس کی بات کی جائے آپ کے جاب میں، رائٹ سائڈ پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ فل ٹائم جاب میں، اس میں لکھا ہے یو کین آلویز ٹاک ٹو یور کولیگس، ٹھیک ہے، آپ یعنی کہ آپ کے پاس دوست یار ہوتے ہیں، آفس میں کوئی ایک ماحول بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب آپ بور ہو رہے تھے کسی ساتھ والے سے بات کر لیتے ہیں، کوئی چائے کافی اس طرح سے کچھ جو بھی ہے بات چیت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ریلیکسیشن مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا دن نہیں گزرتا جاتا کوئی بات نہ کریں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے لیے جاب ٹھیک ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں باتیں کرنے کے لیے بندہ چاہیے ساتھ بیٹھ کے جس کے ساتھ کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ فری لانسنگ کی اگر ہم بات کریں، لیفٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں پنک باکس میں بیچاری بلی اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، مطلب کہ فری لانسر ایسے ہی ہوتا ہے، اکیلا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے بھی کام کر رہا ہوتا ہے، گھر سے کر رہا ہے تو وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نیچے یہ بھی لکھا ہے یو ریئرلی ہیو پیپل ٹو ٹاک ٹو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس شاید ہی کوئی بہت ہی کم ہوتا ہے، یا تو آپ گھر میں تو گھر والوں سے بات کر سکتے ہیں لیکن کام کے دوران بات کرنا بھی بہتر نہیں ہے۔ ساتھ نیچے لکھا ہے کیٹس ڈو ناٹ کاؤنٹ، انڈرسٹوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھ لیں، اچھا اس میں ایک سینیریو ایک یہ بھی آ جاتا ہے کہ فری لانسنگ میں بھی آپ ساتھ کسی سے بات کر سکتے ہیں، وہ اس صورت میں جب آپ ایک ایڈوانس یا پرو لیول پہ چلے گئے ہیں، آپ نے اپنی ایک ٹیم بنا لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیم سے مراد کہ اب آپ اتنا کام آپ کے پاس آنے لگ گیا ہے، اتنی انکم ہونے لگ گئی کہ آپ نے اپنے ساتھ کوئی ایک بندہ رکھ لیا ہے، ایز اے ڈیزائنر رکھ لیا ہے یا ایز اے کوئی بھی، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے ساتھ کام شیئر کریں، اگر اس سے باتیں بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن موسٹلی جو دیکھا گیا نا، جو
60-70% جو ہے وہ اکیلے ہی لوگ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں یہ کولیگس کا سیشن ہو گیا۔ اگر ورک ٹائم کی بات کی جائے فل ٹائم اور فری لانسنگ کے دوران، تو رائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں بلو باکس میں فل ٹائم، ٹھیک ہے، فکسڈ ورکنگ آورس، آپ کے آورس فکس ہوتے ہیں جاب میں، ٹھیک ہے، کہ جاب آپ کر رہے ہیں تو باس نے کر کا ہے صبح 9 بجے، یا پرنٹنگ یا جو بھی اس طرح کے موسٹلی جو آفیسز ہیں وہ 12 بجے یا 10 بجے تک آپریشنل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر 10 بجے والے آپ آفس میں گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو 10 بجے آپ نے کام سٹارٹ کیا اور شام کو 7 بجے آپ کی چھٹی ہو رہی ہے یا 8 بجے ہو رہی ہے، تو مطلب یہ فکسڈ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کوئی بیمار ہو گئے یا کوئی اور ہو گیا کچھ بھی، ٹھیک ہے، یہ آپ کے فکسڈ ورکنگ آورس ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بس کام ہی کرنا ہے اور جو باس نے دی ہے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ اپنی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے سوائے لنچ کے، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ لیفٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں فری لانسنگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ورک اینی ٹائم یو وانٹ، تو جب مرضی کام کریں، جب آپ کا دل کر رہا ہے تب کریں، ٹھیک ہے۔ اور وہ دیکھیں کارٹون کتنے مزے سے جو ہے وہاں پہ آنکھیں بند کر کے ایسے مست بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ رائٹ سائڈ پہ جو جاب والا بیچارہ اس کی آنکھیں باہر آئی نہیں ہیں اور ایک چائے کا کپ جو کہ خالی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے اور وہ فکسڈ ہے ٹیبل کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا جی ورک ٹائم میں آپ کو آزادی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس میں بہت فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں جاب والا بیچارہ باؤنڈ ہے، وہ 9 to 5 کر کے ہی اٹھے گا، ٹھیک ہے، جبکہ یہاں پہ آپ بریک لیں، جب مرضی چائے پئیں، کھانا کھائیں، باہر چلے جائیں، کچھ بھی کریں، تو یہاں پہ آپ کو اچھا خاصا ایک گیپ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو لگ رہا ہے سر درد ہے، لیو لے کے بیٹھ گئے، آدھے گھنٹہ پیراڈول کھائی، آرام سے ریسٹ کیا، جبکہ جاب میں آپ کو وہاں بہانے نہیں چلتے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے آفیسز میں آگے اتنی لیگ پولنگ ہو رہی ہے، تو وہ انوائرمنٹ نہیں رہ جاتا، ٹھیک ہے۔ آپ کو ٹرسٹ بحال کرنے کے لیے ایک بہت عرصہ چاہیے ہوتا ہے، اور بیچارے اگر آپ نئے ہیں، انٹرنی ہیں، تو پھر تو بھائی کچھ نہ پوچھیں آپ کا کیا بنے گا۔ نیکسٹ ہے جی باس کی اگر بات کی جائے، باس کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم سب سے پہلے رائٹ سائڈ پہ جاب والے لوگوں کی بات کرتے ہیں جو فل ٹائم جاب کر رہے ہیں، یو آنسر ٹو اے باس، ٹھیک ہے، آپ باس کے آگے سر جھکا کے جی حضوری کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بری بات نہیں ہے، میں جاب والوں کو کوئی وہ مذاق نہیں اڑا رہا ان کا، یہ ایک پارٹ ہے، یہ فری لانسر بھی بیچارے کرتے ہیں، میں یہ بھی اس طرف بھی آؤں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جاب میں کیونکہ زیادہ تر دیکھا گیا کہ باؤنڈ ہوتا ہے بندہ، تو جو باس نے کہا ہے جی باس از آلویز رائٹ، تو جو باس نے کہہ دیا ہے وہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کہ فری لانسنگ کی دنیا میں کہا جاتا ہے یو آر یور اون باس، آپ اپنے خود ہی باس ہوتے ہیں۔ وہ اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ آپ مرضی سے اپنا پروجیکٹ پک کر سکتے ہیں۔ فری لانسنگ میں ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کام تو کر ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے، مرضی سے ہی آپ اپنے باس خود ہی ہوتے ہیں، اور جو آپ کو دل کرتا ہے آپ وہ پروجیکٹ پکڑتے ہیں، اور جو آپ کو لگتا ہے نہیں وہ نہیں۔ اچھا، فری لانسنگ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے باس خود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب آپ کا دل کرے کام کریں، جب نہیں کریں نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ جاب میں کیونکہ جی حضوری چل رہی تھی، یہاں پہ وہ نہیں ہے، یہاں پہ آپ کلائنٹ کو منع کر سکتے ہیں، آپ ریفیوز کر سکتے ہیں کہ بھئی میں کام نہیں کر سکتا، جبکہ جاب میں ایسا نہیں ہے۔ باس نے کوئی بھی پروجیکٹ دے دیا، کوئی بھی کلائنٹ آپ کی طرف فارورڈ کر دیا، تو آپ کو وہ کر کے دینا ہی ہے، چاہے وہ آپ کا دل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، جو بھی ہے کلائنٹ سے آپ کی بن رہی ہے، جو بھی ہے، جو سب کچھ اس کو سائڈ پہ رکھ کے نا ان سب چیزوں کو کام کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو باس نے دے دی ہے۔ جبکہ فری لانسنگ میں چیز ہی الگ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، کوئی بھی آرڈر آئے مرضی ہے، کرنا ہے نہیں کرنا، آپ کو پسند آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، یا اس کی ریکوائرمنٹس میچ کر رہی ہیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہے نہیں آئی ہے، آپ اس کو ریفیوز کر سکتے ہیں، آپ کو بھائی میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس بہت اچھی ایک آپشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا کم بجٹ والا کلائنٹ ہے، کلائنٹ کہہ رہا ہے جی میرا بجٹ نہیں ہے، میں کم کریں، یہ کریں وہ کریں، تو آپ مطلب کسی بھی لحاظ سے آپ کو لگتا ہے کہ جی کمیونیکیشن میں کوئی جرمن کلائنٹ ہے، انگلش نہیں بات کر پا رہا، کوئی چائنیز ہے انگلش میں نہیں بات کر پا رہا، یا آپ کی لوکل لینگویج میں، یا کوئی کچھ بھی کسی بھی لحاظ سے آپ کو لگتا ہے، یا جیسے کہتے ہیں نا کہ ہماری یہاں پہ جو انڈو پاک اور بنگلہ دیش اور اس طرح کے افغانستان، یہاں کے آرڈرز لینے سے گریز کرنا چاہیے، یہ تو میری ایک پرسنل اوپینین ہے، ٹھیک ہے۔ تو
وہ اس لیے کہ اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کلائنٹ اچھے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں، پیئنگ بھی ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ہماری کرنسی کیونکہ آس پاس ہے اور ہم لوگ جو $5 کا آرڈر دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی اپنی جائیداد دے دی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے. لیکن جب اگر ہم کمپیئر کریں ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ تو ان کے لیے $5 کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو اتنے میں ایک چائے کافی پی لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک بہت بڑا گیپ ہے، ٹھیک ہے، کرنسی کا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ جو ہیں باہر کے آرڈرز ایزیلی پکڑ سکتے ہیں اور اس میں کریں آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پے کر رہے ہوتے ہیں بڑی آسانی سے، ٹھیک ہے. تو اب بات کرتے ہیں جی باس والے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. تو باس والا جو تھا جی سین، فری لانسنگ میں آپ اپنے ہی باس ہیں، ٹھیک ہے. تو اب جی حضوری والی بات پہ دوبارہ آتا ہوں، جو میں نے کہا تھا کہ جی فری لانسر بھی کرتے ہیں. وہ کس طرح سے کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اس لیے کہ جب کوئی آپ کے پاس کام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی آرڈر پلیس ہو گیا ہے، تو اب ایک لحاظ سے ہم یہ بھی باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ جو ہے نا کیسے کریں، مطلب کام اب ریٹنگ بھی ڈاؤن ہوتی ہے. اگر آپ ضروری نہیں ہے ایسے، اگر آپ کو 10 آرڈر آئے، ہم نے 10 کے 10 ریفیوز کر دیا اور کہا جی چلو چل مارے جو مرضی کرو، نہیں. آپ کو ہر مرتبہ کینسل کرنے پر آرڈر آپ کی ریٹنگ ڈاؤن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نیچے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی ساتھ دیکھنا ہے کہ وہ اپنی رینکنگ کو بھی بحال رکھنا ہے ساتھ ساتھ. ایسا ہی نہیں ہے کہ جو بھی آیا چلو جی کلی ولی سائڈ پہ ہو جاؤ، میں نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم کچھ ادھر ہم مجبور ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی جی حضوری کا ایلیمنٹ یہاں پہ انٹر ہو جاتا ہے. تو یہ بھی بہت جو ہے دیکھنے والی بات ہے. خیر باس والی بات تو شاید سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ آپ کی ولنگ نہ بھی ہوتے ہوئے بھی جاب پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ آپ کی اپنی ولنگ ہے، کام کریں، مرضی ہے، نہیں کرنا وہ آپ کی مرضی ہے. تو نیکسٹ ہے جی 5th، وہ ہے اوور ٹائم. اوور ٹائم کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. اوور ٹائم جیسے سب کو ہی پتہ ہے کہ جب آپ اپنی 9 to 5 ڈیوٹی سے بڑھ کے کوئی کام کرتے ہیں، آئدر وہ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے، تو اس لحاظ سے جو ہے نا آپ کی پیمنٹ بڑھتی ہے، آپ کو ایک بونس ملتا ہے کہ جی آپ نے 1 گھنٹہ زیادہ کام کیا تو آپ کو پر آور کے حساب سے وہ کمپنی پے کرتی ہے، ٹھیک ہے. اگر فل ٹائم جاب میں جیسے رائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ایجنسی کی مثال دی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، اوور ٹائم چارج اپلائیڈ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جابز میں سم ٹائمز اوور ٹائم مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. کچھ کمپنیز ہیں جو دیتی ہیں اوور ٹائم پے کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اور جبکہ فری لانسنگ میں نو اوور ٹائم چارج اپلائیڈ، یہاں پہ آپ کو اوور ٹائم نہیں ملتا. لیکن میں اس سے کچھ لحاظ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. وہ اس لحاظ سے کیونکہ اپورک جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ آپ ٹائم بیسڈ بھی کر سکتے ہیں کام، کہ کسی کلائنٹ کے ساتھ آپ طے کر سکتے ہیں کہ جی اتنے گھنٹے میں آپ کے لیے کام کروں گا. تو اس میں آپ کام نہ بھی کر رہے ہو نا کسی آور میں بیٹھ کے، تو آپ کا وہ لگاتار آپ کی پیمنٹ آ رہی ہوتی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں. خیر یہ کیونکہ design-taxi.com سے میں نے سلائڈس لی ہیں، تو یہ ان کی اپنی رائے ہے، لیکن میں اس سے یہاں پہ اس رائے سے ڈس ایگری کرتا ہوں. تو فری لانسنگ میں جو ہے نا اوور ٹائم ملتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. تو اوور ٹائم آپ کو جاب میں بھی مل رہا ہے تو یہاں پہ بھی مل رہا ہے، میں یہ کہوں گا. اور بعض اوقات کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو جاب میں بھی آپ کو اوور ٹائم نہیں پے کرتی. موسٹلی پرنٹنگ پریسز میں ایسا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر والے جو حضرات ہوتے ہیں ان کو لیبر میں انکلوڈ نہیں کرتے، اس لحاظ سے اوور ٹائم کے لحاظ سے صرف، باقی وہ ان کی لیبر ہی ہوتی ہے. لیکن وہ ان کو کہتے ہیں جی آپ کمپیوٹر والے بندے ہیں، تو کیونکہ آپ نے مزدوری والا کوئی کام نہیں کیا ہاتھ سے، تو اس طرح سے آپ کو اوور ٹائم نہیں ملے گا. مجھے تو نہیں ملا جہاں تک میں نے جتنی بھی پریسز پہ کام کیا ہے. تو خیر شاید کسی کو ملتا ہو تو وہ الگ بات ہے. اگر فری لانسنگ کی بات کریں تو لیفٹ پہ آپ دیکھ لیں، یہاں پہ بھی اوور ٹائم ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں ساتھ ساتھ. تو اس کے بعد نیکسٹ اسکیجول کی بات کریں تو سب سے پہلے رائٹ پہ بات کر لیتے ہیں فل ٹائم جاب کی. اب ان کا کیا ہے، اسکیجول از پلانڈ اراؤنڈ میٹنگز اینڈ ڈیڈ لائنز. تو اب جو میٹنگز اور ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں نا، وہ انہی کے اوپر جو ہے نا جو بھی باس نے طے کر دی ہیں
پلانڈ ہوتے ہیں سارے معاملات، ٹھیک ہے، کہ جی کل یہ کلائنٹ آنے والا ہے، اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ اس کو فنش کرنا ہے، نیا کلائنٹ آنے والا ہے، اس کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، فلاں کوئی بھی کیمپین ہے کسی بھی کمپنی کو، پیپسی یا کسی کی بھی کوئی کیمپین رن ہونے والی ہے، تو اس کے حوالے سے اس کے کیا ہیں میجرمنٹس اور کیا چیزیں ہیں کیمپین میں کیا کیا چلنا ہے، ٹھیک ہے، پرنٹ میڈیا کیا ہوگا، ویب میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اور اس طرح سے ساری چیزیں سب کچھ جو ہے نا یہ ایک اسکیجول کی ہوتی ہیں، پلانڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم اس ڈیٹ تک یہاں تک پہنچ جائیں گے، ہم یہ کر لیں گے، اور یہ سارا کچھ اتنا فرض کریں 1 ماہ کا ٹارگیٹ دیا ہوا ہے کلائنٹ نے، اور اب ہم نے اس کی ڈیڈ لائن کو میٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ پلان چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ فری لانسنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اسکیجول از فلیکسیبل، تو مطلب یہاں پہ آپ کو بہت چھوٹ ملے، کیونکہ آپ اپنے باس خود ہیں، تو آپ خود سے طے کریں گے ساری چیزیں کہ جی ڈیڈ لائن کیا ہونی چاہیے، پیمنٹ کتنی ہونی چاہیے، اور کام کیسا کروں گا، کیا نہیں کروں گا، کیا چیز ہے، یہ سب چیزیں فلیکسیبل ہوتی ہیں، آپ کلائنٹ سے طے کر سکتے ہیں، یا آپ نے جو بھی اپنا ایڈ لگایا ہوا ہے یا گگ لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ پہلے سے ہی پری مینشن کر سکتے ہیں کہ جی یہ چیزیں میں اتنے میں دوں گا، ٹھیک ہے، تو ٹوٹلی کسٹمائزڈ ہے نا، فلیکسیبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہو گئی آپ کی اسکیجول کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ جاب میں آپ نے دیکھا وہاں پہ سب کچھ باؤنڈ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، آپ نے ایک ٹیم کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور چلنا ہوتا ہے۔ یہاں کیونکہ آپ موسٹ پروبیبلی اکیلے ہوتے ہیں اور فلیکسیبل پلانز ہوتے ہیں آپ کے پاس فری لانسنگ میں، تو آپ یہاں پہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، جو مرضی آپ کلائنٹ کے ساتھ طے کر دیں گے وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں، یہ ہم نے ابھی تک بات کی ہے 6 چیزوں کی، ٹھیک ہے، جس میں نمبر 1 پہ ہم نے فری لانسنگ اور جاب کو ایک شاور سے ریلیٹڈ ایک مثال سے سمجھایا میں نے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ میں ہم نے ایک کولیگز کی بات کی کہ کولیگز کیا اثر پڑتا ہے ساتھ ساتھ کام کے ساتھ ساتھ۔ تھرڈ پہ ہم نے ورک ٹائم کی بات کی، ورک ٹائم کیسا ہوتا ہے جاب والوں کا اور فری لانسرز کا۔ اور فورتھ میں ہم نے باس کی بات کی کہ باس کا جاب میں کیا رول ہوتا ہے، اور فری لانسر میں باس آپ خود ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ اور ففتھ پہ ہم نے اوور ٹائم کی بات کی کہ اوور ٹائم کی یعنی کہ جو پیمنٹ ہوتی ہے، مطلب اوور ٹائم کرنے پر وہ جاب میں ملتی ہے کہ نہیں ملتی اور فری لانسنگ میں ہوتی ہے کہ نہیں۔ اور سکس میں ہم نے بات کی اسکیجول کی۔ اسکیجول میں ہم نے یہ سمجھا کہ جاب میں بہت ٹائٹ جو ہوتا ہے اور سارا ایک ٹائم ٹو ٹائم چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور ڈیڈ لائنز کو میٹ کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ فری لانسنگ میں یہ فلیکسیبل ہوتا ہے، آپ جس طرح مرضی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی اگر ہم تھوڑی سی اگر اوور ویو کریں، ویسے تو پروز اینڈ کونس پہ اگر ہم آئیں، ٹھیک ہے، تو بات کریں پروز اینڈ کونس، تو یو کین پک اینڈ چوز یور کلائنٹس، یہ فری لانسنگ کے پروز اینڈ کونس میں سے ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ خود پک کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا فلیکسیبل پلانس میں، اور ٹھیک ہے، اور سیٹ یور اون آورس، فری لانسنگ از فلیکسیبل، ٹھیک ہے، وہی بات ہوئی نا کہ آپ اپنے ٹائم خود طے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فلیکسیبل ہے فری لانسنگ۔ نقصانات کیا ہیں؟ یو ول ہیو ٹو پے فار یور اون بینیفٹس، ٹھیک ہے، یعنی کہ بینیفٹس ہوتے ہیں جو کمپنی کی طرف سے ملتے ہیں، جیسے کہ جس میں میڈیکل ہوتا ہے، پیڈ لیوز ہوتی ہیں، اینول ہوتی ہیں، اور کوئی بھی اگر انشورنس اگر دے رہی ہے کمپنی آپ کو کسی بھی طرح سے، یا کوئی بونس دے رہی ہے، ڈیزائن بونس ہوتے ہیں نا، جیسے کچھ کام کرنے پہ آپ کو ایک ایکسٹرا، یعنی کہ آپ نے ایک ٹارگیٹ اچیو کر لیا اور آپ کو ایک اماؤنٹ دے دی جاتی ہے ایز اے بونس ریوارڈ، ٹھیک ہے۔ یا کچھ سال کام کرنے پر، جیسے کہ بیریا ٹاؤن کے جو ملازمین ہیں وہ 10 سال کام کرتے ہیں تو ملک ریاض کی طرف سے ان کو کچھ پلاٹ وغیرہ ملتے ہیں 10 مرلے کے، یا کوئی بھی ہے جو بھی، اس طرح سے اگر کوئی بینیفٹ دے رہا ہے، یا کمپنی کوئی فیول دے رہی ہے آپ کو، مارکیٹنگ میں آنے جانے کے لیے فیول مل رہا ہے یا گاڑی ملی ہوئی ہے، اور کافی اس طرح کی پوری ہر کمپنی اپنے امپلائیز کو کچھ موبائل دے دیتی ہیں، کچھ منتھلی اس میں بیلنس کروا دیتی ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو وہ فری لانسنگ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ جاب، اور جاب میں بھی کچھ لوگوں کے پاس ہے، کچھ لوگوں کو ریٹائرمنٹ پہ پھر پینشن لگ جاتی ہے، اور اس طرح سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔
فری لانسنگ میں آپ یہ سب چیزیں اویل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، بالکل بھی، یہ آپ کو خود سے ہی مینیج کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو کہ پیمنٹ گراف آپ کا زگ زیگ ہی ہوتا ہے موسٹلی، ٹھیک ہے. کبھی آپ کا گراف اوپر جا رہا ہوتا ہے جب آپ کی کام شام آپ اچھا کر رہے ہیں نا کلائنٹس کے ساتھ، اور ایک اچھی اسٹرینتھ کے ساتھ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، کنٹینیوٹی کے ساتھ، تو ہے. ورنہ موسٹلی لوگ جو ہیں شروع میں اپنا گراف دیکھتے ہیں، وہ بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. گراف بھی اس کو، گراف آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ گراف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بس پھر یہ ہوتا ہے کہ جی آرڈر نہیں آ رہے، ان لوگوں کے جوابات نہیں آ رہے، میری ریٹنگ نہیں بڑھ رہی، میری رینکنگ ڈاؤن ہو رہی ہے، پھر اس طرح کے ایشوز اٹھتے ہیں. اچھا، دوسرا جو نقصان ہے وہ یہ ہے، مینیجنگ ملٹیپل کلائنٹس اینڈ پروجیکٹس کین بی اے چیلنج. کیونکہ میں نے بتایا تھا پہلے بھی 60 to 70% یا 80 بھی ہو سکتے ہیں، جتنے بھی یہ فری لانسرز ہیں اکیلے کام کر رہے ہوتے ہیں اسٹارٹنگ میں، ٹھیک ہے. تو ان کو یہ سب سے بڑا جو ہوتا ہے نا مسئلہ، وہ یہی ہوتا ہے کہ جب زیادہ آرڈر آنے لگ جاتے ہیں نا تو بیچارے اکیلے پڑ جاتے ہیں، اتنے اکیلے کے صدمے میں آ جاتے ہیں. اور صدمہ ایسا ہوتا ہے کہ کام کا لوڈ بہت بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے لیے چیلنجنگ ہو سکتا ہے. تو اس سے نکلنا یہ بہت بڑی آپ کی اچیومنٹ ہوتی ہے اگر آپ اس میں سے نکل جائیں، ٹھیک ہے. میرے پاس سے ایک بار میکسیمم میں 9 آرڈرز لگ گئے تھے، اور یقین کرو لگ گئے تھے بس، ٹھیک ہے. تو جو ہے اس کو میں نے کس طرح سے کمپلیٹ کیا پھر، اور بنا کسی آرڈر کے کینسل کیے، ٹھیک ہے. کبھی میں کسی سے اسپیس لے لیتا تھا ٹائم کی کہ مجھے ٹائم دے دیں، ٹھیک ہے. کسی کو کھینچ لیا جس کا مجھے لگتا تھا کہ ان کو جلدی نہیں چاہیے کام، اس کو آگے لے گئے، ٹھیک ہے. ان سے ٹائم ایکسٹینڈ کروا لیا. جن کا ارجنٹ ہے وہ پہلے کر کے وہ فارغ. اس میں ٹائم مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، اس میں کافی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اور جو پروز ہیں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. وہ یہ ہیں کہ جی فلیکسیبل شیڈول ہوتا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. یہ فری لانسنگ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اگر ڈالرز کی بات کی جائے تو ہائر انکم پوٹینشیل ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. اور ورکنگ فرام اینی ویئر، یہ تو ظاہر سی بات ہے، فری لانسنگ کہیں پہ بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے آپ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ورائٹی آف پروجیکٹس، ورائٹی آتی ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. ایسا کہہ سکتے ہیں، ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، جیسے ایک لوگو بنانے والا ایک شخص ہے، اس کے پاس بھی ورائٹی آئے گی ہر کام کی، لوگوں میں ہی ورائٹی آئے گی، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ملٹیپل کام کر رہے ہیں تو ان کے پاس بھی ظاہر سی بات ہے ورائٹیز تو ہیں یہاں پہ، یہ بات حقیقت ہے. اس کے بعد اگر نقصانات کی بات کی جائے تو جی ورک لائف بیلنس، اب اور اوپر چاند بنا ہوا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، بس سمجھ آ گئی ہوگی، مطلب دن میں چاند تارے دکھ جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کی لائف کا جو شیڈول ہے نا، سسٹم ہے، وہ اگر یوں ہے تو وہ یوں ہو جاتا ہے، الٹا سیدھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. دن میں آپ سو رہے ہوتے ہیں، رات میں جاگ رہے ہوتے ہیں، رات میں سو رہے ہوتے ہیں، دن میں جاگ رہے ہوتے ہیں. کوئی اس میں ٹائم نہیں ہے آپ کا، ٹھیک ہے. کب کام کر رہے ہیں کب نہیں کر رہے ہو آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر انکم کی بات کی جائے نا تو انسٹیبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کا گراف زگ زیگ ہی ہے، ٹھیک ہے. تو کچھ ہیں لوگ جو کہ مل جل کے کام کرتے ہیں تو ان کا گراف اوپر بھی جاتا ہے. تو اس میں موسٹلی جو دیکھا گیا نا گراف کبھی زیادہ کبھی کم اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو جاب میں کیونکہ آپ کو ایک فکس پیمنٹ مل جاتی ہے کہ منتھلی 50-60,000 یا لاکھ روپیز آپ منتھلی لے کے جاب میں تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ آپ کا گراف کبھی نیچے ہوگا کبھی اوپر ہوگا، تو آپ کو خود نہیں پتہ ہوگا کہ نیکسٹ منتھ میں کتنے کمانے جا رہا ہوں. ہاں، محنت آپ نے ہر وقت کرنی ہے، رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، چلتے جانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا گراف بھی اوپر جائے گا. اس کے بعد فائنڈنگ کلائنٹس آپ کو خود ڈھونڈنے ہوتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. کچھ ایڈز بھی آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو ان کو بڈ کرنا ہوتا ہے، ان کو بتانا ہوتا ہے کہ جی میں آپ کا کام اتنے میں کر دوں گا. مچھلی پکڑنے والا حساب ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ نے کلائنٹ فائنڈنگ خود کرنی ہوتی ہے، جبکہ جاب میں آپ صرف چیئر پہ بیٹھتے ہیں اور کلائنٹ آپ کا باس آپ کو لا کے دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ٹائم مینجمنٹ کی بات اگر کی جائے، ٹائم مینجمنٹ بہت یہاں پہ جو ہے نا، میں نے پہلے بھی بتایا کہ دن رات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. آپ نے بس کام کر رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، تو بس اس میں ٹائم آپ نے خود مینیج کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کب میں بیٹھوں گا کب نہیں. اور سم ٹائم ابھی تک میرا تو ٹائم کوئی اس میں فکس نہیں ہے، ٹھیک ہے. مجھے جب لگتا ہے کہ ورک لوڈ ہے میں اس ٹائم بیٹھا رہتا ہوں، جب مجھے لگتا ہے ورک لوڈ نہیں ہے تو تھوڑا میں ذرا آف ہو جاتا ہوں اس طرف، ٹھیک ہے، کم بیٹھنے لگتا ہوں. اور اگر کوئی پرانے پروجیکٹس ہیں میں ان کو کمپلیٹ کرتا رہتا ہوں.
اور یہ ہے کہ رنگ بیک میں ضرور کرتا رہتا ہوں اپنے پرانے کلائنٹس کو. اگر وہ بھول جاتے ہیں، ہفتہ مہینہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں، میں ان کو ایک بار پوک ضرور کر دیتا ہوں کہ بھائی کوئی کام ہے ہمارے لائک، ٹھیک ہے تو بتائیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اگر تھوڑے سے اور پروز اینڈ کونز فری لانسنگ کے دیکھ لیے جائیں تو وہ یہ ہے فلیکسیبلٹی، یو کین ورک اینی ٹائم اینی ویئر اینڈ فار اینی ون. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا. اس کے بعد انلیمیٹڈ پوٹینشیل ہے. فری لانسنگ از اے بزنس سو یور ارننگ پاور سائز اینڈ اسکوپ از وداؤٹ باؤنڈس. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ڈائنامک، یو کین کانسٹنٹلی چینج یور ورک سو اٹ ریئرلی گیٹس بورنگ. ڈائنامک ہے، صحیح ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ کسی بھی ٹائم اپنا یہ لگ رہا ہے بور ہو رہے ہیں تو چینج کر سکتے ہیں اس کو. اس کے بعد فورسز یو ٹو اسٹے ریلیونٹ، یہ آپ کو تھوڑا سا کہہ رہے ہیں فورس کرتا ہے ریلیونٹ رہنے میں. ٹھیک ہے، یو مسٹ کانسٹنٹلی اپڈیٹ اسکلز اینڈ اسٹے شارپ وچ کین بی گڈ لانگ ٹرم. اچھا، یہ ہے کہ آپ کو اسکلز اپنی یہاں پہ ہمیشہ، کیونکہ آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ فارغ ٹائم میں بالکل بھی فیس بک یوز نہ کریں. فارغ ٹائم میں آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ٹوٹوریلز دیکھیں، اس کو اپنی اسکلز کوئی نئی سیکھ لیں، کچھ پالش کریں اس کو، بجائے اس کے کہ آپ بیٹھے رہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جی یہی کافی ہے، میں لوگو ہی بنا لیتا ہوں، یہی بہت بات ہے. تو لوگو اور لوگوں کو مت بنائیں. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں اپنے آپ کو کانسٹنٹلی چمکاتے رہیں. ٹھیک ہے، تو یہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اپنے اسکلز اپڈیٹ رکھیں گے تو ہی کل کو چل پائیں گے. اور اگر آپ کی اسکلز ابھی کے ہی رہ گئے تو بس آپ کی لائف پھر زیادہ نہیں ہے. آپ اگلے 5-10 سال بعد پھر یہی رو رہے ہوں گے کہ بھائی دنیا پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی، ہم تو یار لوگو ہی بناتے رہ گئے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں لوگو سے اوپر جائیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو اینیمیٹڈ لوگوز میں لے آئیں جا کے، مطلب کچھ 3D لوگو، آگے بڑھیں. اس کے بعد ہے ایمبریسنگ ورک آف دا فیوچر، مستقبل کا کام جو ہے اس کو سمجھنا. امپلائمنٹ ٹرینڈز فیور دا فری لانسر، بیکمنگ گریٹ ناؤ از وائز. ٹھیک ہے، امپلائمنٹ ٹرینڈز جو ہوتی ہیں نا وہ فری لانسر کو فیور کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جو کہ جو بھی چل رہا ہوتا ہے نا زندگی میں معاملات، ٹھیک ہے، اور ڈیزائنز جو ہیں آگے کے، بات وہی ہے جو پیچھے کی ہے. اسکلز کو اپ گریڈ رکھیں گے تو ٹھیک ہے، آپ کو یہ اچھے موقع فراہم کرتی ہے کہ آپ اس میں بھی آگے عقل مندانہ طور پہ آگے نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اس کے بعد اگر کونز اور نقصانات کی تھوڑی بات کریں، 2 پوائنٹس اس نے دیے ہوئے ہیں. وہاں پہ کہہ رہے ہیں جی ویریبل انکم ہے، تو یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، ویریبل ہی ہے، گراف اس کا اوپر نیچے ہی رہتا ہے. یو آر اونلی ایز گڈ ایز یور ریزلٹس اینڈ سیلز. ٹھیک ہے، دس کین بی ڈیفیکلٹ فار مینی. یہ ظاہر سی بات ہے، موسٹلی لوگوں کو نہیں اچھا لگتا کہ وہ کہتے ہیں جی اب کچھ لوگوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں، کچھ کیا ہوتا ہے، ادھر ادھر معاملات ان کے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ جاب میں ہی خوش رہتے ہیں کہ کچھ فکس آ ہی رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کا ایسا نہیں ہے، گراف اوپر نیچے ہوگا تو آپ کا وہ بھی ہے منتھلی بجٹ اوپر ڈسٹرب بھی ہو سکتا ہے اور بیٹر بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد لاس اینڈ بینیفٹس جو ہیں، ہیلتھ انشورنس، ریٹائرمنٹ اینڈ ادر کامن امپلائیز بینیفٹ ناٹ انوالوڈ. یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ فری لانسنگ میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو بس یہ ہے. اس کے بعد تھوڑے سے اور دیکھ لیں، شاید یہ بھی نہ میچ کر جائیں. خیر تھوڑا سا زوم کر کے نا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جی. اچھا جی، فلیکسیبلٹی بھی بتا دی ہے میں نے. ٹھیک ہے، اس کے بعد انکنسسٹنٹ انکم کونز میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بتا چکا ہوں. فریڈم کے حوالے سے بھی ہم بات کر چکے ہیں جس کو ہم فلیکسیبلٹی پہ ڈسکس کر رہے تھے. ٹھیک ہے، لیک آف بینیفٹس یہ بھی ابھی ہم دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، انلمیٹڈ پوٹینشیل، وین یور بزنس گروز یور ارننگ پوٹینشیل گروز ٹو. یہ ہے کچھ ڈفرینٹ بات. ٹھیک ہے، اس کے بعد جگلنگ کلائنٹس، انسٹیڈ آف ون مینیجر یو آنسر ٹو ملٹیپل کلائنٹس اینڈ دیئر نیڈس. یہ ہے جاب میں، کیونکہ آپ کے سر کے اوپر ایک بندہ مقرر کر دیا جاتا ہے، آپ کا سپروائزر یا مینیجر یا جو بھی ہے، تو آپ وہی آپ کی سردرد لے رہا ہوتا ہے اور آپ کو بھی ایک بندے کو اوپر خوش کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
چاہے وہ آپ کا باس ہو یا مینیجر ہو، کوئی بھی ہو. لیکن یہاں پہ آپ کو ملٹیپل جو ہے نا کلائنٹس کے ساتھ سر ٹکرانا پڑتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ کام کر رہے ہیں، پیچھے سے ایک اور کا میسیج آ گیا، اب کام چھوڑ کے اس کے ساتھ چیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے چلتا رہتا ہے یہ جو ہے نا. تو گائز امید ہے یہاں تک آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی. اس کے بعد کافی ڈیٹیل میں اور بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس ویڈیو کو میں کہتا ہوں زیادہ لینتھی نہیں کرتے، یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. تو لبے لباب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو اس کی. وہ یہی تھی کہ فری لانسنگ بیٹر ہے کہ جاب، ٹھیک ہے. تو یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، یہ آپ کے مائنڈ سیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کیا پک کرنا ہے، کیا آپ کو ایزی لگتا ہے. اگر فری لانسنگ ایزی لگتی ہے تو تھوڑا سا مشکل بھی ہے. جس نے جاب نہیں کی ہوئی اور وہ ڈائریکٹ اس پہ آئے گا تو اس کے لیے مشکل ہے، ظاہر سی بات ہے. بگنرس حضرات سے یہ میری گزارش ہے کہ اگر فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کہیں پہ جاب کریں. پہلے چاہے آپ انٹرنشپ کے اوپر کریں یا جس طرح بھی ہے، یا اگر آپ کو پارٹ ٹائم جاب کرنی پڑ رہی ہے اس طرح کریں. سیدھا اس کے اندر نہ آئیں، ٹھیک ہے. کچھ سیکھ لیں پہلے کہیں سے جا کے، کچھ تھوڑا سا ایکسپیرینس لے لیں. کیونکہ یہاں پہ وہی جتنے بھی کامیاب لوگ یہاں پر ہیں تو ان کا بھی ایک پاسٹ ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ گریجویشن کر کے یا انٹرمیڈیٹ پڑھ کے یا جس طرح بھی اپنی تعلیم کر کے وہ سیدھا ادھر آ گئے. نہیں، یہاں پہ کیونکہ ضرورت ہے تھوڑی سی ایکسپیرینس کی، کام کیسے چل رہا ہے، مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں ساتھ ساتھ. میرا جو رہا ہے بیک گراؤنڈ جاب کا وہ اچھا خاصا رہا ہے، ٹھیک ہے. 10-12 سال جاب کی ہے، اس کے بعد جا کے اب اس پلیٹ فارم کے اوپر فری لانسنگ پہ کچھ پاؤں جمے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک ٹائم لگتا ہے، ایسا نہیں اوور نائٹ اس میں سکسیس نہیں ہے. تو کوشش یہی کریں کہ جاب ملتی ہے تو پہلے جاب سٹارٹ کریں. چاہے آپ 1-2-3 مہینے لگا لیں کہیں پہ، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا انویسٹ کر لیں اپنے اوپر. یہ ٹائم ہے، کچھ سیکھنے کو ہی ملے گا آپ کو، اور وہی آپ کے اسکلز جو ہوں گے جو آپ سیکھیں گے، ٹھیک ہے. کلائنٹ سے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، بات چیت کیسے کرنی ہے، تو پھر آپ فری لانسنگ کی طرف آئیں. باقی جو جاب کر رہے ہیں، جاب میں خوش ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جاب بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ سارا ایکسپیرینس ہی وہیں سے ملنا ہے آپ کو. تو اس کے بعد فری لانسنگ والی چیز ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. اور باقی اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی جاب ضروری نہیں ہے اور فری لانسنگ سیدھی کی جا سکتی ہے، تو کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، اللہ نے انسان کو دی ہوتی ہیں. تو کچھ لوگ ڈائریکٹ بزنس بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر میں ان کو یہ جواب دوں گا کہ پھر آپ بزنس ہی کر لیں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر نہیں ہوگا نا، کیونکہ کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں تو اس کو مان لیں، ٹھیک ہے. کچھ نہیں ہوتی تو آپ وہ سیکھ لیں. یہیں پہ سم اپ کرتے ہیں سارا کچھ، ٹھیک ہے. تو امید ہے ویڈیو آسان لگی ہوگی، یا جو بھی ہے کوئی سوالات ہیں تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور پوچھ لیجیے گا. میں انشاءاللہ سب کو فرداً جواب دوں گا. بس یہ میری کوشش ہے، تو جتنا آپ لوگوں کو سکھا سکوں یا بتا سکوں تو، اور آپ لوگ سیکھ لیں. کوئی ایک بھی بچہ اگر پراپر سیکھ جائے گا تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تمام ویڈیوز بچوں کے فون سے دور رکھیں. ویڈیوز زیادہ دیکھنی ہو تو سبسکرائب بٹن کو دبائیں. نوٹیفیکیشن کے لیے گھنٹی کے بٹن کا استعمال کریں. وزارت صحت، حکومت ولید بلاگز.